حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ کی تقلید میں حنفی تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے تھے۔ ہم اہل سنت و جماعت بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں، اپنا ایک خواب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال حبشی کے دربار پہ حاضر تھا دمشق میں۔ کہاں؟ وہاں پہ میں حاضر تھا، 3 دن اور 3 راتیں میں وہاں پہ رہا۔ اللہ کے نیک بندوں کی مجلس میں جانا اور پھر وہاں پر ٹھہرنا اور رہنا اکتساب فیض کے لیے ضروری ہے۔ یہ جو ہم چٹ پٹا کام کرتے ہیں نا، کہ قبر پہ گیا، آنکھیں بند کی، ہاتھ ایسے کیے تھوڑی دیر اور کہا مجھے روحانیت نصیب ہو گئی ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ اس کا فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہے، لیکن اصل لطف یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ دن رہا جائے، پہلی کثافت اترے اور نئی روحانیت نصیب ہو، گناہوں کا جو اندھیرا ہے، جو ظلم کا ایک بسیرا ہے ہمارے دل کے اندر، وہ نکلے اور اس کے اندر اللہ کے نور کا جو ہے نا وہ اجالا ہو اور اللہ کے نور کا وہاں پہ بسیرا ہو۔ اس کے لیے وقت درکار ہے، یہ چٹ پٹے میں نہیں ہوتا کہ ادھر سے گئے اور ادھر ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں وہاں پہ رہا۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی، اور خواب میں نے اپنے آپ کو مکہ معظمہ میں پایا، مکہ شریف میں، اور میں مسجد حرام میں موجود ہوں۔ کہتے ہیں میں اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب بنی شیبہ سے داخل ہو رہے ہیں، اور حضور کے ہاتھوں میں ایک بزرگ ہیں جن کی داڑھی سفید ہے، اور حضور نے ان کو اس طرح اٹھایا ہوا ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو گود میں اٹھا لیتی ہے۔ داتا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب حضور کو دیکھا، میری خوشی کوئی انتہا نہ رہی، کہ میں جسمانی طور پر تو حضور کے عاشق حضرت بلال حبشی کی قبر مبارک پہ ہوں، اور روحانی طور پہ خواب میں حضور کی بارگاہ میں ہوں اور اللہ کے گھر میں ہوں، اس سے بڑی برکت اور کیا ہوگی۔ کہتے ہیں میں دوڑا اور میں نے حضور کے قدم چومے۔ جیسے میں نے حضور کے قدم چومے نا تو میں کھڑا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دل کی بات حضور نے بوجھ لی کہ میرے دل میں سوال کیا ہے۔ حضور نے مجھے خود کہا کہ تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں نے کس شخص کو اٹھایا ہوا ہے اور میری گود میں کون ہے۔ داتا صاحب کہتے ہیں کہ حضور مجھے فرمانے لگے کہ یہ تیرے دین اور تیرے وطن کی عزت ہے، تیرے دین اور تیرے وطن کی عزت ہے، اور اس کا نام امام ابو حنیفہ ہے جن کو میں نے اٹھایا ہوا ہے۔ داتا صاحب کہتے ہیں میں فوراً یہ بات سمجھ گیا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنی صفات کی بقا کے لحاظ سے فانی ہیں، یعنی باقی اس صفات ہونے میں فانی ہیں، لیکن حضور کے ساتھ جو ان کی محبت ہے، حضور کے دین کے جو وہ نوکر ہیں، حضور کی شریعت کے جو وہ علم بردار ہیں، اور حضور کی شریعت کے جو وہ پہرے دار ہیں، اس ڈیوٹی کی بنیاد پر امام اعظم ابو حنیفہ فانی نہیں ہے، باقی ہیں، اور ان کا فیض جاری ہے۔ پھر فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات بیٹھی کہ وہ شخص جو اپنی صفات کی وجہ سے باقی ہو، وہ اپنے اجتہاد میں خطا بھی کر سکتا ہے، صحیح نتیجے پہ بھی پہنچ سکتا ہے۔ فقہ میں اس کو مخطی اور مصیب کہتے ہیں، یعنی خطا بھی کر سکتا ہے اور صحیح بھی مسئلہ بیان کر سکتا ہے، لیکن وہ شخص جس کو اٹھایا ہوا ہو رسول اللہ نے اور جس کے حمایتی ہو رسول اللہ، وہ شخص اپنی تحقیق میں غلطی نہیں کر سکتا۔ جس طرح حضور کی ذات اپنے اعمال میں، کردار میں، گفتار میں، شخصیت میں بے عیب ہے، اسی طرح وہ شخص جس کو حضور نے اٹھایا ہوا ہو وہ اپنی تحقیق میں بھی بے عیب ہے، کبھی غلطی نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں میں نے جب یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا نا تو میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شریعت اور تحقیق سچی ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا اپنا فرمان بھی ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں، جس وقت تم میرا فتویٰ پڑھو، میری تحقیق پڑھو یا میرا اجتہاد پڑھو، اگر میرا ایک لفظ بھی
رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہو، اللہ کے قرآن کے خلاف ہو، میرے فتوے کو پھینک دینا، حضور کی سیرت، حضور کی سنت، حضور کی حدیث اور اللہ کے قرآن کو پکڑ لینا۔ لیکن تاریخ میں آج تک کوئی ایک تحقیق بھی ایسی نہیں ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی جو قرآن و حدیث کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات اس لیے رکھی ہے کہ آج کے اس دور میں نا لوگوں کو اپنے مطالعے کے اوپر بڑا فخر ہے۔ لوگ 4 حدیثیں پڑھ لیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیں، تھوڑی سی سمجھ آ جائے تو ہمارے نوجوان ابل پڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود حدیث پڑھیں گے، ہم خود قرآن پڑھیں گے، اس کو خود سمجھ لیں گے۔ اگر یہ سمجھ لینا اور یہ تقلید کی ضرورت نہ ہوتی تو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جیسا صاحب مشاہدہ شخص کبھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید نہ کرتا۔